اگر آپ یا آپ کے گھر میں کوئی شخص شوگر کا مریض ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم ایسی معلومات شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ہر شوگر کے مریض کو معلوم ہونی چاہیں۔ بہت سے لوگ صرف دوا کھا کر سمجھتے ہیں کہ ان کی شوگر ہمیشہ کنٹرول رہے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوا کے ساتھ صحیح خوراک، مناسب ورزش، اچھی نیند اور روزمرہ کی چند صحت مند عادتیں بھی اتنی ہی ضروری ہیں۔ اگر ان چیزوں پر توجہ نہ دی جائے تو وقت کے ساتھ شوگر دل، گردوں، آنکھوں، اعصاب اور پاؤں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی روزمرہ زندگی میں چند آسان تبدیلیاں لے آئیں تو شوگر کو کافی حد تک کنٹرول رکھا جا سکتا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ شوگر ہوتی کیوں ہے۔ جب ہمارا جسم انسولین مناسب مقدار میں نہیں بناتا یا جسم انسولین کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پاتا تو خون میں گلوکوز کی مقدار بڑھنے لگتی ہے، جسے ذیابیطس یا شوگر کہا جاتا ہے۔ شروع میں بعض اوقات کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتے، لیکن آہستہ آہستہ بار بار پیشاب آنا، زیادہ پیاس لگنا، ہر وقت تھکن محسوس ہونا، وزن کم ہونا، نظر دھندلی ہونا، زخم دیر سے بھرنا اور ہاتھ پاؤں میں سن ہونا جیسی علامات سامنے آ سکتی ہیں۔ اگر ان علامات کو نظر انداز کیا جائے تو بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، اس لیے وقت پر تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شوگر کے مریض کو کیا کھانا چاہیے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی پلیٹ میں ایسی غذائیں شامل کریں جو فائبر سے بھرپور ہوں اور جن سے شوگر آہستہ آہستہ بڑھے۔ روزانہ سبزیاں ضرور کھائیں، جیسے پالک، بھنڈی، لوکی، ٹینڈا، کریلا، بند گوبھی اور بروکلی۔ دالیں، چنے، لوبیا، انڈے، مچھلی، بغیر چربی والا چکن اور دہی بھی اچھی غذائیں ہیں۔ اگر روٹی کھاتے ہیں تو میدے کی بجائے آٹے کی روٹی بہتر ہے۔ دلیا اور براؤن رائس بھی مناسب مقدار میں استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مقدار ہمیشہ اہم ہوتی ہے، اس لیے صحت مند غذا بھی ضرورت سے زیادہ کھانے سے شوگر بڑھ سکتی ہے۔ پھلوں کے بارے میں بھی لوگوں میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شوگر ہونے کے بعد پھل بالکل نہیں کھانے چاہئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مناسب مقدار میں صحیح پھل کھائے جا سکتے ہیں۔ سیب، امرود، ناشپاتی، مالٹا، کیوی اور بیریز نسبتاً بہتر انتخاب ہیں۔ البتہ آم، کیلا، چیکو، انگور اور کھجور زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں محدود مقدار میں اور ڈاکٹر یا ڈائٹیشین کے مشورے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پھلوں کا جوس پینے کے بجائے پورا پھل کھائیں، کیونکہ جوس میں فائبر کم ہو جاتا ہے اور شوگر تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن سے شوگر کے مریض کو حتمی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ کولڈ ڈرنکس، میٹھے جوس، مٹھائیاں، کیک، پیسٹری، بسکٹ، سفید ڈبل روٹی، زیادہ چاول، زیادہ آلو، فاسٹ فوڈ، پیزا، برگر، زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور ہر وہ چیز جس میں چینی زیادہ ہو، خون میں شوگر کو تیزی سے بڑھا سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی شوگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو روزمرہ زندگی سے کم کرنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا شہد شوگر کے مریض استعمال کر سکتے ہیں؟ چونکہ شہد قدرتی ہوتا ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شہد میں بھی قدرتی شکر موجود ہوتی ہے جو خون میں شوگر بڑھا سکتی ہے۔ اسی طرح براؤن شوگر، گڑ یا دیسی شکر بھی مکمل طور پر محفوظ متبادل نہیں ہیں، اس لیے ان چیزوں کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں واک کی طرف، جو شوگر کنٹرول کرنے کا سب سے آسان، سستا اور مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ روزانہ 30 سے 45 منٹ تیز رفتار واک کرتے ہیں تو جسم انسولین کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا شروع کرتا ہے، جس سے شوگر کنٹرول رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر ایک ساتھ اتنی دیر چلنا مشکل لگے تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، جیسے 15 منٹ صبح، 15 منٹ دوپہر اور 15 منٹ شام۔ کھانے کے تقریباً 10 سے 20 منٹ بعد ہلکی واک بھی بہت سے لوگوں میں کھانے کے بعد شوگر کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ صرف واک ہی نہیں بلکہ ہلکی ورزش بھی ضروری ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 یا 3 دن ہلکی طاقت والی ورزش، اسٹریچنگ یا سائیکلنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر آپ کو دل، گھٹنوں یا کسی اور بیماری کا مسئلہ ہے تو ورزش شروع کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ آج کل سوشل میڈیا پر کریلے کے جوس، میتھی دانہ، دار چینی اور مختلف دیسی نسخوں کے بارے میں بہت دعوے کیے جاتے ہیں کہ یہ شوگر کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہوئی جو شوگر کو مکمل ختم کر دے۔
بعض لوگوں میں ان چیزوں سے معمولی فائدہ دیکھا گیا ہے، لیکن یہ دوا کا متبادل ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ انہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ بعض اوقات دوا اور یہ چیزیں مل کر شوگر کو خطرناک حد تک کم بھی کر سکتی ہیں۔ شوگر کو کنٹرول رکھنے میں صرف خوراک اور ورزش ہی نہیں بلکہ اچھی نیند بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سے لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں یا اپنی نیند پوری نہیں کرتے، جس کا اثر براہ راست جسم کے ہارمونز پر پڑتا ہے۔ جب نیند پوری نہ ہو تو جسم میں ایسے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں جو انسولین کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر لیول قابو میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 7 سے 8 گھنٹے پرسکون نیند ضرور لیں۔ سونے سے پہلے چائے، کافی یا زیادہ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں تاکہ بہتر نیند آ سکے۔ ذہنی دباؤ بھی شوگر بڑھانے کی ایک بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ جب انسان مسلسل پریشانی، خوف یا ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے تو جسم میں ایسے ہارمون خارج ہوتے ہیں جو خون میں شوگر کی مقدار بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دوا لینا۔ روزانہ کچھ وقت واک، گہری سانسوں کی مشق، دعا، عبادت یا کسی پسندیدہ مشغلے کے لیے ضرور نکالیں۔ اگر آپ خود کو مسلسل ذہنی دباؤ میں محسوس کرتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بھی بات کریں۔ پانی پینا بھی شوگر کے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ مناسب مقدار میں پانی پینے سے جسم بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور پانی کی کمی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ البتہ اگر آپ کو گردوں، دل یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے پانی محدود کرنے کا مشورہ دیا ہے تو اسی ہدایت پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور میٹھے جوس کی جگہ سادہ پانی کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ اگر آپ کا وزن معمول سے زیادہ ہے تو صرف 5 سے 10% وزن کم کرنا بھی شوگر کنٹرول کرنے میں بڑی مدد کر سکتا ہے۔ وزن کم ہونے سے جسم انسولین کو بہتر انداز میں استعمال کرنے لگتا ہے، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں بھی بہتری آ سکتی ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، وزن کم کرنے کے لیے سخت ڈائٹنگ کی ضرورت نہیں، بلکہ متوازن غذا، مناسب ورزش اور مستقل مزاجی سب سے اہم ہیں۔ شوگر کے مریضوں کو اپنے بلڈ شوگر لیول کی باقاعدگی سے نگرانی کرنی چاہیے، خاص طور پر اگر ڈاکٹر نے ایسا مشورہ دیا ہو۔ اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر موجود ہے تو اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شوگر چیک کریں اور اس کا ریکارڈ لکھتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہر تقریباً 3 ماہ بعد HbA1c ٹیسٹ کروانا بھی مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک دن کی شوگر نہیں بلکہ پچھلے 2 سے 3 مہینوں کے اوسط شوگر کنٹرول کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر آپ کے علاج میں بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے شوگر کم ہونے کی علامات۔ بعض اوقات دوا یا انسولین لینے کے بعد اگر کھانا وقت پر نہ کھایا جائے یا ضرورت سے زیادہ ورزش کر لی جائے تو شوگر خطرناک حد تک کم ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں پسینہ آنا، کپ کپی، دل کی دھڑکن تیز ہونا، شدید بھوک، چکر آنا، کمزوری یا بے ہوشی جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اگر ایسا ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر کی دی گئی ہدایات پر عمل کریں، اور اگر علامات شدید ہوں یا مریض بے ہوش ہو جائے تو فوری طبی امداد حاصل کریں۔ شوگر کی وجہ سے پاؤں کے اعصاب اور خون کی نالیاں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، اس لیے پاؤں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ روزانہ اپنے پاؤں کو غور سے دیکھیں۔ اگر کوئی زخم، چھالا، سرخی، سوجن یا ناخن کا مسئلہ نظر آئے تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ننگے پاؤں چلنے سے گریز کریں، آرام دہ جوتے پہنیں اور پاؤں کو صاف اور خشک رکھیں۔ ایک چھوٹا سا زخم بھی اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو سنگین مسئلہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح آنکھوں کی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے۔ زیادہ عرصے تک غیر کنٹرول شدہ شوگر آنکھوں کی باریک خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جس سے بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ اس لیے چاہے نظر بالکل ٹھیک محسوس ہو، پھر بھی سال میں کم از کم ایک بار آنکھوں کا مکمل معائنہ ضرور کروائیں۔ بروقت تشخیص سے کئی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ انسولین سے ڈرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے انسولین شروع کر دی تو اس کا مطلب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسولین بعض مریضوں کے لیے بہترین اور محفوظ علاج ہوتی ہے۔ بعض اوقات حمل، سرجری، شدید انفیکشن یا بہت زیادہ شوگر کی صورت میں انسولین وقتی طور پر بھی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے ڈاکٹر نے انسولین تجویز کی ہے تو بلاوجہ خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کے استعمال کا صحیح طریقہ سیکھیں اور ہدایات کے مطابق علاج جاری رکھیں۔
سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی دوا کبھی بھی خود سے بند نہ کریں۔ بعض لوگ چند دن شوگر نارمل آنے پر دوا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے شوگر دوبارہ بے قابو ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، شوگر کا علاج صرف دوا نہیں بلکہ مکمل طرز زندگی ہے، جس میں متوازن غذا، روزانہ جسمانی سرگرمی، مناسب نیند، ذہنی سکون، پانی، باقاعدہ چیک اپ اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل سب شامل ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ بھی ایک صحت مند، فعال اور خوشحال زندگی گزاری جا سکتی ہے، بشرطیکہ کہ آپ اپنے علاج کو سنجیدگی سے لیں، اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، روزانہ چھوٹے چھوٹے مثبت قدم اٹھائیں اور مستقل مزاجی کو اپنی عادت بنائیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ صحت سے متعلق مستند اور آسان زبان میں معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ یاد رکھیں، یہ ویڈیو صرف عمومی معلومات کے لیے ہے، اس لیے اپنی دوا، انسولین یا علاج میں کوئی بھی تبدیلی کرنے سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں۔